بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو نگریہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکتوب نویسی پہ بات کریں گے۔ پرچہ اردو سال دوم میں 10 نمبر کا سوال اور لازمی سوال ہے۔ اگرچہ آج کے دور کے اندر تو نہیں لکھا جاتا، برقی ذرائع مواصلات کے بہت سارے ہیں، خط لکھنے کا رجحان اور ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن خط لکھنا آنا چاہیے، اور خصوصاً سال دوم کے طلباء کے لیے تو یہ بہت لازم ہے۔ تو بات کرتے ہیں۔ خط عموماً عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو تحریر، نشان، علامت، لکیر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں دو لوگوں کے درمیان میں تحریری رابطے یا ملاقات کو خط کہا جاتا ہے۔ غالب نے تو بلکہ اس کو نصف ملاقات کہا تھا۔ بہت ساری اقسام پہ مبنی ہوتے ہیں۔ دفتری خطوط ہوتے ہیں، نجی خطوط ہوتے ہیں، سرکاری خطوط ہوتے ہیں، رسمی خطوط ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ذاتی خطوط سلیبس میں شامل ہیں اور کچھ جو اخبار کے ایڈیٹر کے نام لکھا جاتا ہے کسی معاشرتی مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں اقسام کے خطوط پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو خط کے ضروری اجزاء ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ خط کا پہلا حصہ مقام روانگی ہوتا ہے کہ خط کہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ عموماً یہاں پہ شہر کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن طالب علم کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے لکھتے ہیں، اس لیے ان کے خط کا مقام روانگی امتحانی مرکز ہوتا ہے۔ امتحانی کمرہ یہ وہ نہیں لکھتے کیونکہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، تو امتحانی مرکز لکھنا درست ہے۔ تو ہمارا مقام روانگی امتحانی مرکز ہوگا۔ خط کا دوسرا جز تاریخ روانگی ہے کہ جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے وہ یہاں پہ تاریخ لکھنا ضروری ہوتی ہے، اور تاریخ لکھنے کے لیے دو باتیں لازم کہ ایک تو اس میں اردو ہند سے استعمال کیا جائے، اور دوسرا مہینے کا نام بیچ میں ضرور آیا جائے۔ تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک سیمپل اور ماڈل آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ درست تاریخ کیسے لکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے مقام روانگی، اس کے بعد تاریخ روانگی، اس کے بعد القاب لکھنے ہیں۔ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ رشتے اور اس کے عہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، یا وہ اجنبی ہے، تو کس انداز سے آپ نے اس کو مخاطب کرنا ہے۔ تو ہر شخص کے لیے، ہر رشتے کے لیے الگ سے القاب دیے جاتے ہیں، اور یہ القاب ندائیہ کی علامت کے ساتھ لکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو میرے پیارے ابا جان، محترم ابا جان لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اخبار کے مدیر کو لکھتے ہیں تو وہ پیارے مدیر نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف محترم مدیر کے نام سے ہی ہم پکاریں گے۔ تو تیسرا حصہ اس کا لقب لکھنے کا ہے۔ چوتھا حصہ خط کا آداب و تسلیمات کا ہے کہ شروع میں حال احوال پوچھنے کے لیے آپ کچھ رسمی جملے لکھتے ہیں، لیکن پیپر کے نقطہ نظر سے یہاں پہ السلام علیکم درست املا کے ساتھ لکھا ہونا بہت ضروری ہے، اور ندائیہ کی علامت کے ساتھ لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد خط کا نفس مضمون ہے۔ جو بھی موضوع آپ کو دیا جاتا ہے اس پہ کم سے کم 2 صفحات آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے، اور وہی اس کا نفس مضمون کہلاتا ہے۔ یہاں تک مقام روانگی سب سے پہلے، اس کے بعد اسی طرح جیسے آپ کے سامنے پیٹرن نظر آ رہا ہے، دائیں طرف مقام روانگی، پھر دوسری لائن پہ تاریخ روانگی، پھر تیسری لائن پہ آپ القاب لکھتے ہیں، چوتھی لائن میں آپ آداب و تسلیمات لکھتے ہیں، پھر 5ویں لائن سے آپ اپنے خط کو شروع کرتے ہیں۔ تو خط کو شروع کرنے کے لیے مختلف قسم کے جملے یہاں پہ لکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، آپ کا تفصیلی عنایت نامہ کل ہی موصول ہوا، آج کے اخبار کے ذریعے افسوسناک خبر ملی، یا ایک بہترین جملہ ہے خیریت موجود، عافیت مطلوب، وہ لکھ کے آپ اپنا پیراگراف کی صورت میں حوالہ جات کے ساتھ نفس مضمون کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اختتامی جملہ ایک لکھا جاتا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، ہم سب آپ کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ تو لیکن پیپر کے نقطہ نظر سے یہاں پہ والسلام درست املا کے ساتھ لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد خط لکھنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ تو یہاں والسلام لکھنے کے بعد جب ہم اپنا نام لکھتے ہیں، خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے، تو جس کو آپ نے انٹائٹل کیا تھا، لقب دیا تھا، اس کے ساتھ آپ کا رشتہ یا تعلق کیا ہے اس کی نسبت سے
اگر القاب میں آپ نے میرے پیارے ابا جان لکھا ہے تو یہاں آئے گا آپ کا بیٹا، اوپر میرے پیارے دوست لکھا ہے تو یہاں آپ کا دوست، اگر استاد محترم کو کیا تو آپ کا شاگرد، تو یہاں خط لکھنے والے کا نام آ جائے گا۔ تو یہ 6 اجزاء ہیں خط کے جو آپ کے سامنے ہیں، انہی کے مطابق آپ نے ایک بہترین خط لکھنا ہے۔ مقام روانگی، تاریخ روانگی، القاب، آداب و تسلیمات، نفس مضمون، اختتامی جملہ اور خط لکھنے والے کا نام۔ اب آپ کے سامنے ایک میں پیٹرن دیتا ہوں اور اس کے نمبروں کی تقسیم بتاتا ہوں۔ جو آپ کا مقام روانگی تھا اس کی جگہ پہ آپ امتحانی مرکز لکھیں گے اور درست املا کے ساتھ لکھیں گے، اور اگر آگے کسی قسم کی کوئی علامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد تاریخ روانگی 15 جولائی 2023 لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہند سے رومن لکھے ہوئے ہیں لیکن مہینے کا نام بیچ میں ہے، تو یہاں 15 اور 2023 یہ بھی اگر اردو ہندسوں میں ہو تو زیادہ درست ہے، ورنہ یہ دونوں ہی چل سکتے ہیں، لیکن تاریخ لکھنے کا کوئی اور فارمیٹ بالکل غلط ہو جائے گا۔ آپ 15/7/2023 لکھتے ہیں یا کسی بھی اوبلیک ڈال کے آپ اس کو لکھتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ مقام روانگی امتحانی مرکز، تاریخ روانگی 15 جولائی 2023، اور اس کے بعد القاب، آپ والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کو مخاطب کیا پیارے ابا جان، محترم ابا جان، اور یہاں خیال رکھیے گا کہ ندائیہ کی علامت ضرور لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آداب و تسلیمات میں السلام علیکم، السلام علیکم درست املا کے ساتھ۔ بعض اوقات بچے یہاں پہ یہ کرتے ہیں السلام علیکم لکھتے ہوئے سین سے پہلے کا جو لام دکھائی دے رہا ہے، جو لکھنے میں ضرور آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، تو اس کو چھوڑ جاتے ہیں، یا پھر اگر اس کو درست لکھتے ہیں تو میم کے بعد واو ڈال دیتے ہیں السلام علیکم، تو وہ الگ الگ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے، تو اس کی املا کا خیال رکھنا ہے اور اس کو 2-4 دفعہ لکھ کے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ 4 حصے آپ کے سامنے ہیں، مقام روانگی، تاریخ روانگی، القاب اور آداب و تسلیمات۔ اس کے بعد اس کا نفس مضمون آئے گا، وہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ شروع کر دیں گے خیریت موجود، عافیت مطلوب، یا آپ کا والا نامہ ملا، آپ کا خط موصول ہوا، کسی بھی جملے سے آغاز کر کے آگے آپ اس کی پھر تفصیل لکھیں گے، 2-3-4 پیراگراف کے اندر 2 صفحے بنا کے آپ اس کو لکھیں گے، اور یہی اس خط کا نفس مضمون ہوگا۔ تو نفس مضمون کے بعد آپ نے ایک اختتامی جملہ لکھنا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، سب کو سلام و دعا، یہ ہو جائے گا اختتامی جملہ۔ تو اب تک آپ کے سامنے خط کے 5 اجزاء موجود ہیں، مقام روانگی، تاریخ روانگی، القاب، آداب و تسلیمات اور نفس مضمون اور اختتامی جملہ۔ اس کے بعد آپ نے خط لکھنے والے کا جو نام ہے وہ لکھنا ہے، آپ کا بیٹا، اور آپ کا بیٹا علی بے جیم کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ نمبروں کی تقسیم اس کی یہ ہے کہ امتحانی مرکز کا 1 نمبر ہے، 15 جولائی 2023 درست لکھنے کا 1 نمبر ہے، پیارے ابا جان ندائیہ کے ساتھ لکھنے کا 1 نمبر ہے، اور السلام علیکم ندائیہ کے ساتھ لکھنے کے یہ 1 نمبر ہے۔ یہ تو یہ اوپر والا جو پیشانی ہے اس کے 4 نمبر۔ نیچے جو آپ نے لکھا وسلام آپ کا بیٹا علی بے جیم، تو ان دونوں کا 0.5 نمبر ہوتے ہیں اور دونوں کا ملا کے 1 نمبر ہوتا ہے، تو اس کو درست املا کے ساتھ۔ تو 5 تو یہ خط کے پیٹرن کے ہیں، تو نفس مضمون کے 5 نمبر ہیں، اور وہ 5 مکمل لینے کے لیے درست املا، درست رموز اوقاف، بہترین خوش خطی اور صاف ستھرا نفیس حاشیے کے ساتھ اچھا لکھنا، تو اس میں میکسیمم 4 یا 4.5 نمبر آ سکتے ہیں۔ تو اس خط میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ 9 ساڑھے 9 نمبر لے سکتے ہیں۔ حوالہ جات کے ساتھ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد ہر خط کے پوائنٹس بنا کے اس کو تیار کریں، تو انشاءاللہ آپ اس خط کو لکھنا سیکھ کر بہت اچھے نمبر آپ اس میں لے سکیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔